جب دیکھیں نا کہ ماں باپ کے دلوں میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو رہی ہے، عمال پہ لگ جائیں اور اس دعا پہ لگ جائیں اور حفاظت والے عمال پہ لگ جائیں. قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جو ترازو میں چیز تلے گی وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. اور سن لیں کہ سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ خود بنا میاں بیوی کا ہے، آدم اور حوا. ماں باپ کا رشتہ نہیں بنا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں بنا، بھانجا بھانجی خالہ کوئی رشتہ نہیں بنا. سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے. اور سب سے شیطان کا سب سے پہلا جو وار ہے وہ میاں بیوی پہ ہوتا ہے. لکھ لو میری بات. یہ اولاد کو چاہیے، یہ بہن بھائیوں کو چاہیے، یہ عزیزوں کو چاہیے، جب دیکھیں کہ کسی بات پہ بدگمانیاں ہوتی، بدگمانیاں ہیں، ہوتے شک ہیں، ہوتے وسوسے ہیں، کوئی بات کی بنیاد نہیں ہوتی، اگر گھر کے اندر کوئی تلخی یا گھر کے اندر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، فوراً اعمال پہ، فوراً تسبیحات پہ اور فوراً اس آیت پہ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا لگ جائیں، لگ جائیں. زندگی میں تلخیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہائے ہائے، مجھے ایک دانشور کی بات، بڑے سیانے کی بات یاد آئی. پھر کہا ضدیں جب بڑھ جاتی ہیں، سننا ذرا غور سے، ضدیں جب بڑھ جاتی ہیں رشتے ہار جاتے ہیں، ضدیں جیت جاتی ہیں. پھر رشتے ہار جاتے ہیں اور ضدیں جیت جاتی ہیں. پھر بھائی بھائی ایسے دبا ہوتے ہیں کہ جنازے میں جا کے بھائی کے شاید ٹوٹے دل سے بھائی کا جنازہ پڑھا. مجھے آج بھی وہ شخص یاد ہے. میں کالج جا رہا تھا اور میں بیٹھا نا تو میں نے کہا آپ کی تو والدہ نہیں فوت ہو گئی؟ کہ ہاں میں ذرا دوسرے شہر سے نا ہو کے پھر چل آ جاؤں گا. سگی والدہ، اور وہ اس وقت 62-63 سال کے تھے. اماں 80-85 سے اوپر ہوں گی. سگی والدہ فوت ہوئی ہیں. وہ شخص سنا ہے کسی جنازے کے آخر میں جا کے آخری صف میں کھڑا ہو گیا ہے. 3 بھائی تھے اور تینوں زندہ. اب وہ مر گئے، ایک زندہ. اور اماں کے جنازے میں پہنچا اور اماں کے ساتھ اس بندے کی ضد تھی. میں ان کے گھر کے حالات تھوڑے سے جانتا تھا. ماں کے ساتھ ضد تھی، کسی بات پہ تلخی ہوئی، ماں نے ڈانٹا، انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا. ماں نے پھر ڈانٹ دیا، انہوں نے اور انا کا مسئلہ بنایا. ماں نے پھر ڈانٹ دیا، آخر ضد بڑھ گئی اور پھر ضد جیت گئی. آخری وقت میں رشتے ہار گئے. ضد جیت گئی، رشتے ہار گئے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، یہ ضدوں کو توڑنے والی آیت ہے. یہ نسلوں میں برکتیں، دلوں کو ملانا، دلوں کو آپس میں جوڑنا، یہ وہ آیت ہے. میں قرآن کو بیان کر رہا ہوں. یہ وہ اللہ کا نام ہے، یہ وہ اللہ کا نام ہے جو اندیکھی دشمن قوت کو اٹھا کے پرے پھینک دے اور تجھ سے دور کر دے. جنات، شیاطین، وسوسے اور نظر بد، یہ اندیکھی وہ قوتیں ہیں جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی. میرے نظر بد پہ کتنے درس چلے؟ 7، 5، 4 کتنے یاد ہیں کسی کو؟ 7 درس چلے. میں نے 50 سے زیادہ انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور اس کے لنکس ڈالے ہیں. کیوں جی لنکس موجود ہیں؟ اس کے لنکس موجود ہیں کہ آپ بیڈ آئی نظر بد کے اوپر اگر کوئی لنکس کھولنا چاہے تو کھول لیں کہ نظر بد ہمارا وسوسہ نہیں ہے، نظر بد کوئی ہمارا خیال نہیں ہے، نظر بد کوئی پتھر کے دور کی باتیں نہیں ہیں. نظر بد میرے کملی والے نے فرما دیا اور یہاں تک فرمایا میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے. میری امت کے اکثر لوگ خود مریں گے بھی نظر بد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے. ہماری زندگی میں یہ چیزیں اندیکھی اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی میں ایسا اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی کو پریشان کر دیتی ہیں.
मुझे एक साहब कहने लगे आपके दर्स में आता हूं, बेचैन हो जाता हूं, उठ के चला जाता हूं, फिर आता हूं, फिर बैठ जाता हूं, फिर चला जाता हूं। साइंस के मुताबिक वो कहते हैं नजर बद की हकीकत है, उस नजर का इलाज अनदेखी नजर है। आप में से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आपको क्या पता इस बंदे की नजर के अंदर जहर है, इसकी नजर में तीर है, और ये नजर खा जाएगी मेरे रिस्क को, मेरे बच्चे को, मेरे हुस्न जमाल को, मेरे घर को, मेरी रोटी को, मेरे कारोबार को, मेरी जिंदगी को। आपको क्या खबर? लेकिन नजर बद का तोड़ एक सिर्फ छोटा सा बोल है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नजर बद का तोड़ एक ये आयत है, जब उसकी नहुसत नस्लों में खुल जाए और रगों में खुल जाए तोड़े, फिर उसका वाहिद हल यह है कि वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। उसका ये निजाम है अल्लाह का कि अल्लाह पर इसकी बरकत से वो सारा का सारा जो रोग है अल्लाह उसको धो देते हैं। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। और जब भी एक दूसरे पे नजर पड़े, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, आपकी गाड़ी आपको महबूब, आपका बच्चा, बेटी, बेटा, बीवी, साथी, दोस्त, घर, कोई चीज महबूब है और आप चाहते हैं इसकी हिफाजत हो, जब भी नजर उठे फौरन देखें और देखते ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखते ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी चीजें, छोटा सा नूरानी बोल है, मुबारक बोल है, जिंदगी में रस घोल देते हैं, जिंदगी में खुशहालियां, राहतें, खुशियां, खुशहालियां आ जाती हैं। छोटे से बोल हैं। इन छोटे से बोलों को छोड़ के, इन नूरानी बोलों को छोड़ के अपनी जिंदगी तल्ख न बनाएं। वो बैतुल खला की दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, या वो ये जिंदगी का निजाम है वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, या देखते हुए बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कल पागल होके पढ़ना, दीवानगी, जिसको मिला है दीवाने फरजाने हमेशा रहते हैं। आतिश नमरूद में इश्क कूदता है, अक्ल है महवे तमाशा, लबे बाम अभी, वो अक्ल तो खड़ा है तमाशा देखता हुआ। मैं जब वहां गया जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग थी, मैं वो तुर्की के आगे शहर है अरफा, वहां से हमने इस्तांबुल से फ्लाइट ली, वहां 1.25 घंटे की, मैं वहां खड़ा था और यही शेर मुझे याद था। ऊपर पहाड़ पे मंजनीक बनाई, वो झूला बनाया, जिस झूले के ऊपर बांध के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे झूला दिया और उसे काट दिए और सीधे आग में गए, सीधे आग में गए। और अकल परेशान है और इश्क कहता है रब तेरी रजा यही है तो फिर ठीक है, लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गा गा, ईवी सजन वाह वाह के ओमी सजन वाह वाह, माना फिर ठीक है। अकल तो तमाशा देख रहा है और इश्क है जो उसको अंदर कूद पड़ा है। तो उसने एक अजीब बात कही, उसने कहा, किसने कहा, किसकी बात? हाँ? ताजिर ने। उसने कहा कि मैंने जब भी चाहा पढ़ा मिल गया, मैंने जब भी चाहा पढ़ा, हर चीज मुझे मयस्सर है। अब तो आलम मेरा यह है कि मुझे बाज़ औक़ात पैगाम मिल जाते हैं आगे ये होने वाला है और मेरे दिल में पैगाम है, रास्ते बदल लेता हूं। काफिला मिलता है तो वहां से काफिला लुट गया, मेरा काफिला सदा महफूज है। मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। मौला जब से तेरा हाथ हाथ में आया है लोगों की राहों के चराग बुझ जाते हैं, मेरी तो राहों के चराग भी जल उठते हैं और मुझे पर खजाएं खिजाएं कभी नहीं आती, मेरी तो हमेशा बहार ही बहार है। जब से मौला तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। 100 साल दौरे चरख था, सागर का एक जाम निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। पर एक मुर्शिद ने जाम पिलाया था, 100 साला चरख था उसमें, वो पुराना 100 साला शराब था, रूहानियत और मार्फत का। निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई। कुरान का एक एक हर्फ, कुरान का एक एक लफ्ज, कुरान की एक एक सूरत, कुरान का एक एक नुक्ता, उसके अंदर नूर है कायनात का। सारी दुनिया के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन भूल जाएंगे, रुल जाएंगे। मैं हजरत हालेजवी हमादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहा था। हजरत हमादुल्लाह हालेजवी के वाकयात में अजीब बात में हैरान हो गया। फरमाया, किसी ने पूछा हजरत ये सूरत तौबा की आखिरत में आयत में सुना हजरत हुब है। फरमाया हाँ हुब है। हजरत कैसे? फरमाया हमने जब भी इसको पढ़ा इश्क मुस्तफा पाया, आल मोहम्मद और आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद का इश्क पाया और मोहब्बत पाई। भाई हमने फकीरों जब भी पढ़ा मदीने वाले का दीदार पाया,
دیدار پایا، اس آیت کے اندر دیدار پایا. ہاں واقعی حب ہے. فرمایا مدینے والے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی آل اور اصحاب سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں فقیرہ واقعی حب ہے، اس میں حب ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے، تو کہنے لگے جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے تو بیوی میری ذرا سخت مزاج کی ہے، کچھ تلخ مزاج کی ہے، وہ بڑا دھیما مزاج کا ہے، ٹھنڈی گرم تار سے نظام چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں تارے گرم ہیں، شارٹ ہو جاتا ہے. وہ گرم تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم نرم خدا کا کرم. ہوتا تو بعض اوقات ایسے ہی ہے، وہ گرم تم نرم اور خدا کا کرم. کہنے لگے جب بیوی ناراض ہوتی ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، ایک تسبیح لقد جاءکم رسول والی یہ دونوں آیتیں اول آخر درود شریف پڑھ توجہ سے میٹھی چیز پہ اس کو کھلا دیتا ہوں، بہترین ہو جاتی ہے. کہنے لگا لڑائی ملڑائی کو گولی مارے گا. پٹھان بات میں بھی گولی کہتا ہے، دیکھو نا دا خبر دے پختون گولی کا نام بھائی تو اور کوئی لفظ کہہ دیتا. کہنے لڑائی ملڑائی کو گولی مارے گا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس محبت ہو جاتا ہے نا یارا، آؤ کا نا محبت ہو جاتا ہے، لڑائی مڑائی کو گولی مارے گا. کہہ رہے ہم اس کو مٹھائی لیتا ہے، مٹھائی پہ پڑتا ہے اور مٹھائی پہ پڑھ کے ایسے چپکے سے کھلا دیتا ہے، چپکے سے کھلا دیتا ہے، بس یوں چپکے سے کھلاتا ہے، لڑائی مڑائی کو گولی مارو. آؤ بتاؤ. اچھا اس کی اداؤں میں خلوص، اس کے لفظوں میں شرافت، سچی بات ہے. اس کی ایک ایک بات شفاف تھی، وہ ایک آیت کا نور بتاتا تھا. اور میں نے کہاں سے؟ کہ آپ کی روحانی کلاس سے میں نے سنا تھا، بس میں نے اس کو پڑھ لیا. اب جو مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. حضرت کشمیری نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، سنو غور سے، فرمایا اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا. اور حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ ایک درویش کے پاس گئے. وہ درویش کھڑے ہوئے، سنو ذرا غور سے سننا. وہ درویش کھڑے ہوئے اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنی مسند میں بٹھایا. یہ حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ لکھا ہے، مسند میں بٹھایا اور مسند میں بٹھا کے اکرام کیا، پیار دیا، محبت کی. جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ شبلی تو دیوانے ہیں، ان کے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ کیا جو محمد نے کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مدینے والے نے کیا. کہا میں نے اسے خواب دیکھا، شیخ شبلی آئے، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور محبت سے بٹھایا، میں نے تو وہ کیا. اور پھر میں نے شیخ شبلی سے پوچھا شیخ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت میں پڑھتا ہوں، رب کی حضوری اور مدینے والی کی حضوری اور نور، اور میرے اندر یہ ہے کہ مجھے شبلی کہتے ہیں. ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہائے ہائے ہائے، میرے مدینے والے کے احسانات، کائنات میں ساری مخلوق کے احسانات اور میرے آقا کے احسانات میں گمان نہیں کر سکتا، میں خیال، میرا احساس اور ادراک میں سوچ ہی نہیں سکتا. آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت پڑھنے والے کا بارگاہ رسالت میں، مدینے والے میرے آقا کی بارگاہ میں مقام کیا ہے اس بندے کا؟ اس آیت کے